یہ فرقہ والی مولویوں نے سمجھایا آپ کو یہ باتیں ہیں؟ اوپر تو ہم نماز نہیں پڑھتے، اگر 10-8 دن کے بعد 7 دن کے بعد مسجد میں چلے جاتے ہیں، نہ کوئی اصلاحی بات، قصے کہانیاں، وہ کافر میں مسلمان، تم پکے بخشے ہوئے، جنت میرے پیو کی، تم سارے صحیح، وہ خلام، یہ کیا ہے؟ یہ دین ہے؟ کوئی آپ سے کوئی کافر کہے جی کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، ہے جی، ایک منٹ مجھے بولنے پلیز، میرے سے نکل جاتا ہے نا، بوڑھا ہونا آدمی، وہ آپ سے میں مثال دے رہا ہوں نا، وہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، آپ مجھے اپنی کوئی ایسی کتاب دیں جس پر تم سب لوگ، سب مسلمانوں کے فرقے متفق ہوں، تو اس کو آپ کون سی کتاب دیں گے؟ اس کے علاوہ تو کوئی کتاب ابھی ہے نہیں نا، ہے نا؟ تو وہ اس کو پڑھے گا یا پڑھنے سے پہلے بولے گا یہ کیا کتاب ہے، اس کو بولے گا یہ انسانوں کی نہیں ہے، یہ اللہ کی ہے، اس کے کیا ہے، اس کے فائدے کیا ہیں؟ اس کے فائدے یہ ہے جو اس کو پڑھتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے جی۔ تو بولے گا تم لوگوں نے پڑھی اس کو، ہے جی، تو آگے سے میں کیا بولوں گا؟ یہ کامیابی ہے 54 ملک مسلمانوں کے، ہے جی، دنیا کی دولت ان کے پاس، بہترین افواجیں ان کے پاس، بہترین زمینیں ان کے پاس، میٹھے پانی ان کے پاس، سمندر اس کے پاس، ہیں جی، 6-6 5-5 موسم اس کے پاس، اس کے باوجود اگر کوئی ذلت کے قابل ہے تو مسلمان سب پوری دنیا میں۔ اس کتاب کو چھوڑ دیا، اس کتاب کو کس لیے رکھ لیا؟ اللہ کہتا ہے لا ریب فی، یہ جرمن کا اتنا بڑا سائنسدان مسلمان اس لفظ پہ ہوا، وہ نقاد تھا نا، مسلمانوں پر تنقید کرنے والا تھا، سائنسدان تھا، اس نے اسٹڈی کرنی شروع کی نا، تو وہ اس لفظ پہ آ کے رک گیا، لا ریب فی۔ اس نے بولا یہ کون سا مصنف ہے؟ دنیا کا بڑے سے بڑا لکھنے والا جب دپاچہ لکھتا ہے تو کہتا ہے اگر اس میں کوئی غلطی دیکھو تو اس کی میری اصلاح کرو، مجھے انفارم کرو کہ اس میں فلاں جگہ تو نے، یہ کون سا مصنف ہے جو پہلے ہی کہہ رہا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ پھر کن کے لیے یہ ہدایت، کن کے لیے؟ ہدی للمتقین، ہدی میرے آپ کے لیے کب ہوگی ہدایت؟ متقی کس کو بولتے ہیں؟ اللہ کا خوف، اللہ سے ڈرنے والا، اور اللہ سے ڈرتا کون ہے؟ مثال ایک دیتا ہوں، رمضان آیا، سارا سال وضو کرتے ہیں، دن میں کئی کی بات کرتے ہیں، رمضان میں اسپیشلی تھوکیں زیادہ پھینکتے ہیں، کیوں؟ کلی کرنے کے بعد پانی کا ذرہ بھی نہ اندر چلا جائے کیا ہوگا؟ اللہ کی قسم اس کو ایمان کہتے ہیں۔ کیا جھوٹ بولنے میں میری یہ کیفیت ہے؟ آنکھوں کی خیانت میں میری یہ کیفیت ہے؟ میرا یقین ہے کہ اللہ میرا دیکھ رہا ہے مجھے، میرا یقین ہے کہ میرا نوٹ ہو رہا ہے، میرا یقین ہے کہ یہ وہ سافٹ ویئر ہے جس میں کوئی چیز ڈیلیٹ نہیں ہوتی، میرا یقین ہے کہ میرے سیدھے ہاتھ میں اللہ نے اگر دے دیا تو پھر تو میں خوش نصیب ہوں، اگر الٹے ہاتھ میں پکڑا دیا، یہ یقین ہے۔ واللہ اتنے دور جا چکے ہم اللہ کے خوف سے، نہیں ڈرتے تو صرف اللہ سے نہیں ڈرتے، باقی خواب میں بھی اگر چھپکلی آ جائے تب بھی ڈر جاتا ہوں، ہے جی، خواب میں دیکھو نا شلوار کے اندر چھپکلی گھس گئی ہے، تو جب جاگ کھلتی ہے نا تو شلوار لگا کے بیوی کے اندر جو اللہ دیا بندہ تمبی تے باہ بچیاں ستیاں یعنی یہ کیوں ہے جی، تو دلیر اتنا ہوں کہ جاگتے ہوئے اللہ سے بھی تو دیکھی جا سکتا، اللہ کی قسم یہ لفظ اتنا خطرناک ہے اللہ کے لیے، یعنی کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے کوئی بندہ آپ کو ڈرائے اور آپ کہیں یار دیکھی جا سکتی، یہ پکڑ کا لفظ ہے۔ پھر وہ کہتا ہے دیکھ،
یہ لوگ تمہارے بیٹے کو میں نے یہ کیا دیکھا، اب دیکھتا رہ اس کو، لگاتا رہ مال اس پر، یہ دیکھ تجھے میں نے تھوڑا نکال دیا ہے، یہ دیکھ تیری بیٹی کو میں نے ایسا کام کر دیا، جا روک، جب ہاسپٹلوں میں پھر پاگل ہو جائیں گے ڈاکٹر اس گھوڑے کو دیکھ کر کہ یہ سمجھ نہیں آتی یہ کیا ہے ایسا، دیکھی جائے گی اللہ کا حکم اور دیکھی جائے گی، اتنی چھوٹی شے، نعوذ باللہ، اللہ وہ ذات ساری کائنات کو فنا کر دے، اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں، تو نے اس کو محتاج بنا دیا اس قبر والے کا، مردے کا، کہ یہ میری نہیں سنتا، یہ بابا سنائے گا تو یہ سنے گا، وہ بھی مرا ہوا ہے، تیرے عقیدے پر ضرب، تیری آنکھوں سے حیا، تیرے کانوں سے حیا، تیری زبان سے حیا نکال دی، اٹھتا ہے گنگناتا ہے، پہلے جاگتے تھے صبح اٹھتے تھے اللہ کا ذکر کرتے کرتے اٹھتے تھے، سب سے پہلے موبائل پھٹ، کوئی میسج آیا ہوا ہے، بدبخت جس نے تجھے مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا، کیا الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، بڑائی بیان کر اس کی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ ہم کس کے پیچھے جا رہے ہیں؟ ایک جن ہم سے سنبھالا نہیں جاتا، گھر میں ایک داخل ہو جائے نا جن، یقین جانے پاگل ہوئے ہوتے ہیں، پورا محل، عربوں میں بھی میں نے دیکھا پورے محل اتنے دربان کھڑے ہوتے ہیں، لیکن وہ جن کبھی اس کو انگلی کرتا ہے کبھی اس کو چھکتا ہے، پاگل ہوئے ہوتے ہیں۔ مطلب مجھے یقین جانے قسم ایک ملکہ میں نام نہیں لیتا، ان کے اپوزیشن لیڈر کی بیوی میرے پاؤں کو ہاتھ لگاتی، مجھے کہتی مطلب کل پھر آؤں اللہ کا واسطے کل پھر آئیں، سانو اس تو نجات دلا دے، فوج کھڑی ہے پیرا دے رہی ہے۔ ہاں اللہ قرآن میں فرماتا ہے جب تم رحمان سے تغافل کرتے ہو میں تم پر شیطان چھوڑ دیتا ہوں، جاؤ سورہ زخرف پڑھ لو، میں تو بدماش ہوں اللہ کے آگے، جلوت میں بھی خلوت میں بھی میرے اندر خوف ہی نہیں ہے، نہ میرے اندر خوف پیدا کیا جا رہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ نے جب بھی کہا کہ تم اپنا تعارف کراؤ تو آپ نے فرمایا وَإِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، میں کون ہوں؟ دیکھیں نا سورہ الاعراف کے اندر اللہ فرماتے ہیں، آج تو فرقہ واریت میں غیب پر بحثیں ہو رہی ہیں، کل مختاری پر بحثیں ہو رہی ہیں، ہاں جی یہ ہو رہا ہے نا، اب قرآن کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورہ الاعراف 188 نمبر آیت جا کے پڑھ لینا، کسی کا بھی قرآن لینا، اللہ فرماتے ہیں کل، کس کو کہہ رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو کہہ دے لا املک لنفسی نفع ولا ضرا الا ما شاء اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کہہ دے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے کسی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں مگر اللہ چاہے، وَلَوْ كُنْتُ عَالِمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اگر میں علم غیب جانتا ہوتا تو پھر تو میں ساری بھلائیاں اکٹھی کر لیتا نا، ہے جی یہ قرآن ہے، قرآن یہ علماء سو نے تمہیں سب سے پہلے قرآن سے دور کیا، حدیث سے دور کیا، اپنی اتنی بڑی کتابیں، جھوٹے قصے، اپنے پیروں کے ملاؤں کی خوابائیں، اس سے تمہارے دین کا بیڑا غرق کر دیا، جو اصل دین تھا اس کو تمہارے دلوں میں ڈال دیا، قرآن تیری نہیں سمجھ آئے گی، چلے 80 سال مڑی عمر ہوگی ہے آئے ہیں قرآن سمجھان مینوں، تو قرآن والا اہل قرآن والا کون کیا کہتا ہے؟ 4 بار کہتا ہے، 4 بار، سورہ قمر کے اندر پڑھ لو وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس کو قرآن کو آسان کر دیا ہے، کوئی اس کو سمجھنے والا؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ قرآن پڑھانے والا۔ میں کہتا ہوں تینوں نہیں سمجھ آتی، اس کو سیکھنے سے 14 عمل چاہیے، 14 علم سیکھے گا تاں سمجھ آتی، اس میں کون سی مشکل ہے؟ اللہ کہتا ہے میں نے آسان کر دیا،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدین یسرا، دین آسان ہے. میں نے کہا نا حدیثاں نہیں پڑھنی. اچھا کیونکہ اس بڑے اختلاف ہیں. تے تیرے پیو دی جڑی خواب لکھی ہوئی ہے تو اپنی کتاب وچ کوئی کہندا قبر چوں ہاتھ نکل گیا تے نبی نال ہاتھ ملایا نبی نے، تے کوئی کہندا اوتھے جا کے تے سماؤں تھپا ماریا تے اکھ کڈ دتی فرشتے دی، روحاں کھو لیتیاں ہیں. یہ صحیح ہے بات ہے. نبی کے 3 بیٹے گود سے لے گیا میرا اللہ. نبی نہ روح لے سکا ان کی، فرشتے کو نہ پکڑ سکا ہے. تو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کو اللہ نے اتنی طاقت دی کہ فرشتے نو پکڑ کے تھپا مارے اور آنکھ کٹ دیتی ہے. یہ کیا ہے سارا کچھ. اس لیے تمہیں کہا ہے کہ قرآن نہ سمجھنا. جب تم قرآن سمجھ جاؤ گے یہ سب بدماشیاں ختم ہو جائیں گی، یہ سب فرقہ واریت ختم ہو جائے گی. قرآن ہی تم میں ایک نسخہ بتاتا ہے. جاؤ سورہ نساء پڑھ کے دیکھ لینا. اللہ قرآن میں فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنو کہا ہے. کس کو مخاطب کیا؟ مجھے یہاں شرم آتی ہے جب میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں کہ اللہ مجھے ایمان والا کہہ رہا ہے.